اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے اس کا اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر پورا ایک بلیف تھا، اور بڑا اسٹرانگ بلیف تھا وہ اسلامک ڈیموکریسی کے اوپر. اس کا خیال تھا، قائد اعظم کا خیال تھا کہ ہمارا جو ملک ہم نے بنا لیا ہے، تو اس کے اندر جو بیسک پرنسپلز ہوں گے، یعنی جن اصولوں کے اوپر یہ ملک آگے چلے گا، تو اس میں سب سے پہلے ہوگی ڈیموکریسی. یعنی قائد اعظم نے ڈیموکریسی کے لیے ملک کو بنایا تھا، ایسا نہیں کہ وہ ڈیموکریسی کو ریجیکٹ کر رہے تھے. دوسرا اس کا خیال تھا کہ دیر وڈ بی رول آف لا، قانون کی حکمرانی ہوگی، کسی انڈیویجول یا کسی گروپ آف انڈیویجول کی نہیں ہوگی، اور اسلامک پرنسپلز کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں بیس کریں گی. وہ ایک جگہ کہتے ہیں، اینڈ آئی کوٹ، کہ اسلام ہیز ٹاٹ اس ایکوالٹی، جسٹس اینڈ فیئر پلے. قائد اعظم کا یہ فرم بلیف تھا کہ اسلام نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں، اس کے اندر ایکوالٹی ہے، جسٹس ہے اینڈ فیئر پلے ہے. اب اگر ان تمام اصولوں کو آپ دیکھ لیں، ایکوالٹی، جسٹس اینڈ فیئر پلے کو، تو جمہوریت کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں. تو قائد اعظم یہ کہتا ہے کہ اسلام نے ہمیں اصل میں جمہوریت سکھائی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک اور کنسٹیٹیوشنل ریاست ہوگا جو کہ اسلام کی سوشل جسٹس کے اوپر بیس کرے گا. ٹھیک ہے. ایک اور جگہ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو اس نے کہا کہ ابھی تک تو پاکستان کا آئین نہیں بنا، وہ تو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا کام ہے، وہ بنائیں گے، لیکن میرا یقین ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کی بنیاد پہ ہی آئین بنایا جائے گا. قائد اعظم جو تھے اس نے فریڈم آف ریلیجن کے اوپر بڑا فوکس کیا، ایکوالٹی بیفور لا کے اوپر، اور پروٹیکشن آف مائنارٹیز کے اوپر. اس نے 1947 میں 11 اگست 1947 کا بڑا فیمس اور بڑا مشہور اس کا اسپیچ ہے، جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ، اینڈ آئی کوٹ، کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، ماسک اور اینی ادر پلیس آف ورشپ. یعنی وہ مذہبی آزادی کے اوپر مکمل یقین رکھتے تھے. اس ریاست کے اندر جو قائد اعظم بنا رہے تھے، جس نے اس کو بنا کے حاصل کر لیا، تو اس کے اندر اس کا خیال تھا کہ اس میں جمہوریت ہوگی، رول آف لا ہوگا، سوشل جسٹس ہوگا، مائنارٹیز کی پروٹیکشن ہوگی. مائنارٹیز کو مکمل ایک شہری کا حیثیت جو ہے اس کو ملے گا، اس کو کوئی ریلیگیٹ نہیں کیا جائے گا، کوئی سیکنڈ کلاس سٹیزن اس کو نہیں قرار دے دیا جائے گا اس ریاست پاکستان میں. قائد اعظم جو تھے ہی وانٹیڈ ٹو پروموٹ دی مسلم کلچر اینڈ سویلائزیشن. تو اس کے لیے وہ ایک موقع پہ اس نے کہا ہے کہ آور آبجیکٹ واز ٹو کریٹ سچ اے اسٹیٹ ویئر وی کین لیو فریلی، آر کلچر اینڈ سویلائزیشن گیٹ فلرشڈ، اینڈ ویئر اسلامک کانسیپٹ آف سوشل جسٹس کین فلرش ایگزیکٹلی. وہ اسلامک کلچر اور اسلامک سویلائزیشن کو فلرش کرنا چاہتے تھے، پروموٹ کرنا چاہتے تھے. تو اس کے لیے اس کا خیال تھا کہ ہمیں ایک ایسا ریاست ہم نے بنا لیا ہے. ہمارا مقصد اس ریاست کو بنانے کا یہی تھا کہ جہاں پر ہم اپنی زندگیوں کو اپنی فری ویل کے مطابق گزار سکیں، انڈر دی اسلامک گائیڈنگ پرنسپلز، جہاں پر ہم اپنی کلچر اور سویلائزیشن کو پروموٹ کر سکیں، فلرش کر سکیں، اور جہاں پر اسلامک کانسیپٹ آف سوشل جسٹس امپلیمنٹ ہو. تو اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو حاصل اس لیے کرنا چاہ رہے تھے. قائد اعظم بہت بڑے کریٹیک تھے ویسٹرن اکنامک سسٹم کی. جس طرح میں ریپیٹڈلی بتا رہا ہوں کہ قائد اعظم کا فرم بلیف تھا کہ اسلام ہمیں تمام واکس آف لائف میں گائیڈنگ پرنسپل جو ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے، وہ ہمیں گائیڈنس دے دیتا ہے، چاہے وہ اکنامک سسٹم ہو، چاہے سوشل اینڈ پولیٹیکل ہو. تو اسٹیٹ بینک کی جب اناگوریشن ہو رہی تھی 1 جولائی 1948 کو، تو اس موقع پہ اس نے تقریر کی اور اس نے کہا، اینڈ آئی کوٹ، The economic system of West is creating unsolvable problems for humanity. It has failed to provide justice to the people. We are to present an economic system based on original Islamic concept of equality and social justice. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مغرب کا جو معاشی نظام ہے وہ مکمل طور پر اس چیز کے اندر ناکام ہوا کہ انسان کا جو مسئلہ ہے، انسانوں کے جو مسائل ہے، اس کو حل کر سکے. ہیومینٹی کی جو
ایشوز ہے ان کو ایڈریس کر سکے. کہیں پہ کمیونزم ہے تو وہ ایک ایکسٹریم ہے، کہیں پہ کیپٹلزم ہے تو وہ دوسرا ایکسٹریم ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر یہ نظام ناکام ہو چکے ہیں تو لہٰذا ہم دنیا کو سکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ایک ایسا نظام پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ سوشل جسٹس، ایکوالٹی، جو کہ اسلام کے بیسک کانسیپٹس ہے اس کے اوپر یہ بیس کرے گا، اور یہ پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل جو ہے وہ بنے گا. قائد اعظم نے پاکستان کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہا، اور اس کی کوشش رہی پوری اسٹرگل کے دوران، اور جب تک وہ زندہ تھے تقریباً 11-12 مہینے، تو اس کی کوشش تھی کہ پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنے. وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ the state will ensure the welfare of the people irrespective of caste, creed or religion. یعنی وہ کسی بھی مذہبی، ریشل، ایتھنک یا جو بھی ڈفرینسز ہے ان سے بالا تر ہو کر ریاست پاکستان اپنے تمام شہریوں کو ایک ویلفیئر پرووائڈ کرے گی، اور ہیومن کی، لوگوں کے ویلفیئر کو انشور کرے گی. یہ بنیادی جو آبجیکٹیو تھا، ون آف دی بیسک آبجیکٹیوز آف دا کریٹنگ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان، تو وہ قائد اعظم کے مطابق یہ تھا. تو ان دونوں لیڈرز کو، یہ جو قائد اعظم ہے اینڈ محمد علی جناح ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ہے اور علامہ اقبال ہے، ان دونوں لیڈرز کی ویوز کو پڑھنے کے بعد، ان کو سننے اور سمجھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ دونوں کا فرم بیلیف تھا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور ہمیں تمام تر جو گائیڈنس ہے وہ اسلام سے ہی لینی ہے، چاہے وہ ہمارا اکنامک سسٹم ہو، پولیٹیکل ہو، سوشل ہو، جتنی بھی ہمارے آپس کے اندر ریلیشن شپس ہو، ایون ہمارے دنیا کے ساتھ تعلقات ہو، تو ان تمام واکس آف لائف میں ہمیں اسلام سے ہی گائیڈنس لینی ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں تمام تر چیزوں میں گائیڈنس پرووائڈ بھی کرتا ہے.